يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، ماہ ربیع الاول کے حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کی سرپرستی میں یہ مختلف مساجد کے اندر مختلف علاقوں میں یہ دروس کا شیڈول مقرر کیا گیا ہے۔ نہ تو ہمارا کوئی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم کرایہ لیں گے، نہ کوئی کھانے پینے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ مطالبہ صرف ایک ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ بھائی پروگرام میں شامل ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمارا جمع ہونا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہی عمل ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ 1500 سال قبل سے لے کر آج تک بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے شیوخ، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ان سب نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں، اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مورخوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی تحریر کی ہیں، لیکن وہ حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا ہونا چاہیے۔ ویسے تو سارا دن بھی لگے رہے، ساری رات بھی لگے رہے، پورا مہینہ ربیع الاول بھی لگے رہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک پہلو لے لیں، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان، ایک ادنا سے مسلمان، ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس طرح کے پروگرام منعقد کروائیں، اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں، اپنی بیٹھکوں میں، تاکہ لوگوں کو اصل سیرت النبی کا پتہ چلے۔ آج دنیا کے اندر پتہ نہیں کیا کیا خرافات مشہور ہو چکی ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نام لے کر اور نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش، آپ کا جوانی کا دور، آپ کا بڑھاپے کا دور، آپ کی مٹی زندگی، آپ کی مدنی زندگی اس انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ اس کا سیرت نبوی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ میں اس مختصر چند منٹوں میں صرف 2-4 باتیں آپ کے ساتھ یہ کرنی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے۔ محبت کے معیار ہے دو طرح کی محبت ہے، بس تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ 2 طرح کی محبت ہے، ایک ہے نبی صلی اللہ
قیامت والے دن حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صرف ذات سے محبت کروں گا، آپ کے چہرے پر انوار کی تعریف کرتا ہے، آپ کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، آپ کے ہونٹوں کی تعریف کرتا ہے، آپ کی داڑھی کی تعریف کرتا ہے، آپ کے لباس کی تعریف کرتا ہے، آپ کے پورے جسم کے ڈھانچے کی تعریف کرتا ہے، آپ کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے اس وقت وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے، جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت کہتا ہے کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ مجھے نبی کی ذات سے محبت ہے. یہ بھی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ابو لہب کی لونڈی نے صرف آ کے یہ پیغام دیا تھا کہ اے میرے مالک، تیرے بھائی کے گھر عبداللہ کے گھر اللہ نے بڑا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، بڑا خوبصورت بیٹا عطا کیا. ابو لہب کو نبی کی ذات سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی اور اتنا خوش ہوا، خوشی میں آ کے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. کہا جاؤ، تم نے ایسی مجھے خبر دی، آج کے بعد تم مجھ سے آزاد. لونڈی کو آزاد کر دیا. 10 سال کی عمر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. کسی نے ابو لہب سے پوچھا تیرے بھتیجے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بھتیجا موج میں بڑی اچھی زندگی گزارا، بڑا خوبصورت ہے، پورے میرے خاندان میں سے ایک اعلیٰ نام والا اور اعلیٰ شکل و صورت والا اس سے بہترین انسان کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں. 20 سال کے بعد کسی نے سوال کیا تیرے خاندان کا جوان، اس کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس کی جوانی کا جوہر، اس کی جوانی کی بہاریں، اس کا 20-25 سال کا شباب. ایسی جوانی آج تک ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، پورے عرب کے اندر ایسا نوجوان نہیں آیا. 40 سال سے پہلے کی زندگی کی بار بار ابو لہب تعریف کر رہا ہے کہ ایسا نوجوان آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں. اتنا پیارا نوجوان، با اخلاق، با کردار، جہاں کھڑا کر دو وہاں کھڑا ہو جائے گا، جہاں سے چلا دو وہاں چل جائے گا، جو بات کہہ دو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. ایسا نوجوان، ذات سے محبت. 40 سال کا عرصہ گزرا. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے ذرا رشتہ داروں کو قریب کر کے ڈرائیے، تھوڑا سا توحید کا پیغام دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. وہی بندہ جو 40 برس سے پہلے نبی کی ذات سے محبت کرنے والا تھا، جب نبی کی بات آئی اس نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ تو تباہ ہو جائے، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ یعوذ باللہ. نبی کی بات کو فوراً ٹھکرا کے رکھ دیا. آسمان سے جبریل بھی آ گئے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. اے ظالم ابو لہب، نبی کے لیے تباہی کی دعائیں کرنے والے، اللہ نے تیرے دونوں ہاتھوں کو تباہ کر دیا. صرف ذات سے محبت کی لیکن بات سے محبت نہ کی. اللہ نے وہ ذات کی محبت بھی اپنی بارگاہ میں اس کو بھی قبول کیا، اس کو بھی قبول کر دیا، رد کر دیا. آج میرا بھائی 364 دن، اللہ اکبر، 364 دن دنیا کی محبتوں میں مگن ہے، دنیا کے پیار میں مگن ہے. کبھی ماں سے محبت ہے، کبھی باپ سے محبت ہے، کبھی بیوی سے محبت ہے، کبھی بچوں سے محبت ہے، اور کئی بدنصیب کاجوں میں اپنی گرل فرینڈ سے محبتوں کے اظہار، اور ان کو ہر کسی موقع کے اوپر پھول پیش کرنے والے، ان سے محبت کا اظہار کرنے والے. اور صرف ایک 12 ربیع الاول کا دن ہم نے نبی کی محبت کے ساتھ جوڑ رکھا. 364 دن لوگوں سے محبت، صرف ایک دن نبی کی ذات سے محبت. کیا یہ
محبت اللہ قبول کرے گا؟ اور اللہ نے اگر صرف ذات سے 40 سال کی محبت قبول نہ کی تو تیری ایک دن کی محبت اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اس کے بعد سکا چچا ابو طالب 8 سال کی عمر ہے، کہنے لگا بھتیجے تیرا خیال میں رکھوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاؤ، جہاں تجارت کرنا چاہے جاؤ، جس سے ملنا چاہے ملو، لیکن پورے مکے کے اندر میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کوئی بندہ تجھے غلط آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، تیری طرف انگلی کا اشارہ نہیں کر سکے گا، جو کرے گا میں اس کی انگلی توڑ دوں گا، اس کی آنکھ نکال دوں گا۔ 40 سال کی عمر ہوئی، کائنات کے پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ چچا ابو طالب نے کہا پتر کیا کہہ رہا ہے؟ خیر تو ہے، کیسے الفاظ اپنی زبان سے نکال رہا ہے؟ وہ خدا کے لیے مجھے نہ مروا دے، میں برادری کے اندر پوری برادری تیرے خلاف ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن میں اکیلا تیرا ساتھ دے رہا ہوں، تیرے پیچھے ایک ایک لمحہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا ابو طالب اتنے سال تو نے میری خدمتیں بھی کی، مجھے پالا، مجھے پوسا، مجھے دشمنوں سے محفوظ رکھا، لیکن چچا سن لے میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے آسمان کا سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ پہ لا کے آسمان کا چاند رکھ دے، لیکن جو پیغام اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے میں ایک ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ چچا نے کہا بیٹا اگر ایسی بات ہے جاؤ پھر کھلی ہے تجھے اجازت ہے جو مرضی کر، لیکن بحیثیت نبی بھی تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے انشاءاللہ دیکھے گا نہیں، میں اس کی آنکھ نکال دوں گا، کوئی بندہ دیکھے گا نہیں۔ ایک وقت ایسا آیا چچا دنیا سے جا رہا ہے، کائنات کے پیغمبر قریب ہوئے، کان کے قریب اپنے چہرے پر انوار کو کیا، کہا چچا جاتے جاتے میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، تو نے میری اتنی خدمتیں کی ہیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تیرا حشر بھی کہیں ان مجرموں میں نہ کر دے کہ جس کے بارے میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ عَلَيْكُمْ يَا بَنِي أَلَّا تَعْبُدُوا، کہیں ان لوگوں کی صفوں میں تجھے کھڑا نہ کر دیا جائے کہ جو مشرک لوگ، اللہ کے مجرم لوگ، اللہ کے باغی لوگ میرے صرف کان میں کلمہ پڑھ لے، کل قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کے تجھے چھڑا لوں گا۔ چچا نے کہا اے بھتیجے جاتا جاتا اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کا معاشرے کا کئی نوجوان بھی ایسے الفاظ نکالتا، جب اس کے سامنے قرآن و کتاب و سنت کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یار ہمارا باپ دادا ساری زندگی یہ کرتا رہا تو اس کا مطلب وہ جہنم میں چلے گئے، وہ غلط کر گئے۔ میرے بھائیو ہم نہیں کہتے وہ غلط کر گئے، لیکن اس وقت جو تو چال چل رہا ہے یہ قرآن و سنت والی چال نہیں ہے۔ وہ کر گئے جو کر گئے، یہی جواب مکے کے کافروں کا ہوتا تھا کہ اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا، اب ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ اکبر۔ چچا کہنے لگا جاتا جاتا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں گا، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی کہ جاتا جاتا اپنے بھتیجے کے دین پہ چل پڑا؟ کہنے لگا نہیں، اللہ اکبر، انکار کیا، اسی حال میں روح پرواز کر گئی۔ بھتیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پیار تو تھا دل میں، اتنا چچے نے خیال رکھا ساری زندگی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے چچا میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، کیا تیری سفارش کروں گا؟ لیکن لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں اس چچا نے میری خدمتیں بڑی کی ہیں، لیکن میں حیثیت محمد ابن عبداللہ میری خدمتیں کرتا رہا، میں نے اس کو کہا کہ حیثیت محمد رسول اللہ بھی مان لے، محمد بن عبداللہ صرف کامیابی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو مانے گا تو کامیابی ہوگی، لیکن اس نے جاتے جاتے انکار کر دیا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی کو جہنم کے اندر صرف پاؤں میں آگ کی جوتی پہنائے گا، جس جوتی کی پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا کہ جس طرح چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہانڈی
پاس سے بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ حوالے کا ذمہ دار ابو طالب کے بارے میں آج ہمارے کئی بھائی جہالت کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب کے لیے بڑے بڑے اجتماعات، ان کے فضائل میں بڑے بڑے اجتماعات اور پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ چچا تھا لیکن صرف ذات سے محبت کرنے والا تھا، جب بات کی باری آئی انکار کر گیا۔ میرے نبی کی نبوت والی زبان سے نکلے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن چچا کو صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، یہ میرا چچا کہے گا کہ شاید سب سے زیادہ مجھے عذاب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، صرف ذات سے محبت اور ہم باہر نکلے ان پیشانیوں پہ پٹیاں باندھ لیں بلیک کلر کی یا کسی کلر کی، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا ماڈل بنا کر اپنی جیب پہ یا اپنی ٹوپی اور پگڑی پہ لگا لے، اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ بلند کر کے نہ اپنے چہرے کو دیکھا، میرا چہرہ نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، نہ لباس کو دیکھا، میرا لباس نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، نہ دین کو دیکھا، اس دین کو میرے نبی نے حکم دیا نکلنے کا یا نہیں، یا نہ دین کو دیکھا، اس دین میں میرے پیغمبر کی حالت کیا تھی، اس دین میں صحابہ کی حالت کیا تھی، اس دین میں نبی کی بیٹی کی حالت کیا تھی، اس دین میں نبی کے نواسوں کی حالت کیا تھی، اس دین میں نبی کے ازواج مطہرات کی حالت کیا تھی، اور کچھ نہ دیکھا، صرف یہی دیکھا کہ ہم نبی کی ذات کو مانتے ہیں۔ کیا اللہ اس کی محبت کو قبول کر لے گا؟ اگر سامنے بیٹھا ہوا چچا پیدائش کا سن کر بیوی کو آزاد کر دے اور اتنے سال نبی کی خدمت کرے صرف ذات کے ساتھ، اگر ان کی بخشش نہ ہوئی تو میری اور تیری آج 1500 سال بعد صرف ذات سے لگایا ہوا نعرہ اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں چل منہ پرے کر، تیرا چہرہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں، جس زبان سے تو نبی کا نام لیتا ہے صبح سے لے کر شام تک بکواسات اور جھوٹ بولتا ہے، لوگوں پہ الزام تراشیاں کرتا ہے، اپنی دکان اور کارخانے پہ بیٹھ کے لوگوں کو 2 نمبر سودے 1 نمبر کر کے بیچتا ہے، اور آج تو 12 کلومیٹر باہر بازار میں نکل کے اپنے موٹر سائیکل کی وہ توتی نکال کے اور آوازیں نکال کے کہتا ہے میں نبی کا محب ہوں۔ اللہ اکبر! نبی کو کون سی محبت پسند ہے؟ آؤ صرف ایک بات آخری آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، 2 سال نبی سے چھوڑا، 38 سال عمر ابو بکر صدیق کی، 40 سال عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے ذات سے محبت کی، کہا اے نبی تیری ذات سے مجھے اتنا پیار ہے، تیرے ایک ایک اشارے سے، تیری آنکھوں کے اتنے پیارے اشاروں سے، تیرے ہونٹوں سے، تیرے رخسار سے، تیری پیاری یہ لحیہ مبارک، داڑھی مبارک سے، تیری زلفوں سے، اللہ کے نبی مجھے اتنا پیار ہے، مجھے اتنا پیار ہے، دل چاہتا ہے کہ جب میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رحل کے اندر کھلا ہوا قرآن ہوگا۔ بیت اللہ کے صحن میں نبی کو کسی نے مارنا شروع کر دیا، قریش مکہ نے۔ ابو بکر کو جا کے کسی نے اطلاع کر دی، وہ ابو بکر جس نبی کا کلمہ پڑھا دیکھ جا کے صحن کعبہ میں لوگ اس کو مار رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، آئے صحن کعبہ کے اندر، دیکھا نبی کو مارا جا رہا ہے، اس طریقے سے آ کے اوپر لیٹ گئے، نبی علیہ السلام کے پورے جسم کو اپنے جسم میں چھپا لیا، لوگ اوپر سے مار رہے ہیں، ابو بکر کو مارے پڑ رہی ہیں لیکن نبی کو کوئی مار نہیں پڑ رہی، حتیٰ کہ ابو بکر کو لوگوں نے مار مار کے لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ 7 دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلم فرمایا، پہلی بات جس وقت اپنی زبان حال سے کہی، سامنے ماں کھڑی تھی، ماں نے کہا بیٹا 7 دن ہو گئے تیرے زخموں میں پٹیاں کرتے ہوئے، 7 دن ہو گئے، چھوڑ دے محمد کا پیچھا صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ مار دیا جائے گا، تیری اور میری لوگ جدائی پیدا کر دیں گے، چھوڑ دے محمد کا پیچھا۔ 7 دن بعد
نبوت جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان بولنے لگی، سب سے پہلے تکلم فرمایا، کہا میرے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذات سے محبت تھی نا، پھر کر کے دکھائی. ہمارے جیسی نہیں تھی کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تھوڑی سی تکلیف آئی ہاشا چھوڑ کے بھاگ گئے. ابوبکر صدیق نے ذات سے محبت کی. پھر ایک موقع ایسا بھی آیا، آپ معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، کفار کے چند لوگ کس طرح مکے کے بازار میں پھر رہے تھے. اللہ کے نبی نے جان بوجھ کر ان کو بتایا تاکہ اس سفر کے لیے ان کے اندر چین گوئیاں شروع ہوں، پتہ چلے میری عظمت کا، پتہ چلے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے. کہا لوگوں قریش والوں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو. کہا بتاؤ جی. کہا بات یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے آج رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہاں سے بیت المقدس پہنچایا، فلسطین مسجد اقصی کے اندر، وہاں سے پھر مجھے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، ساتوں آسمانوں کے اوپر لے جا کر پھر جنت اور جہنم کی سیر بھی کروائی. پھر اللہ نے مجھے چند تحائف بھی عطا کیے اور پھر مجھے وہاں دنیا میں دوبارہ چھوڑ دیا. سارے مکہ کہنے لگے عجیب بات کرتا یار، ہم تو پہلے نہیں مانتے تھے اور یہ تو بات ہے ہی نہیں ماننے والی. یہ بات جا کے ابوبکر کے کان میں ڈالتے ہیں کہ جس نبی کے لیے تو نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، آج وہ نبی یہ بات کہہ رہا ہے کوئی ماننے والی؟ نعوذ باللہ، وہ تو تیرا نبی جھوٹا ہے، وہ تو صرف اپنی نبوت کو صرف مشہور کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. سارے جمع ہو کے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. کہنے لگے ابوبکر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصی بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے میں پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، ساتوں آسمانوں کے بعد پھر میں نے جہنم کی سیر بھی مجھے کرائی گئی، پھر میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے کئی لوگوں سے انبیاء سے ملاقاتیں بھی کی اور تھوڑے سے ٹائم کے اندر یہ سارا کچھ کر کے میں واپس آ گیا ہوں، کوئی بات ہے ماننے والی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بات تو کوئی نہیں ماننے والی ہے، تو لگتی تو کافی ہے. کہنے لگا واہ واہ، سارے خوش ہو گئے. لو جی اب دونوں اس پیر اور مرید، اس نبی اور اس صحابی کے درمیان اب دیوار حائل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی ڈالنے کا یہ بہترین موقع ہے. کہنے لگے ابوبکر پھر بات تو نہیں نا تسلیم کرنے والی؟ اس نے کہا نہیں تسلیم کرنے والی. کہا پھر یہ تیرا نبی محمد رسول اللہ جس کا تو کلمہ پڑھ کے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ چکا، یہ بات اس نے کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں تیری صداقتوں پہ، قربان صدیق اکبر تیری باتوں پہ، اور قربان جاؤں اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیری صداقت کے اوپر کہ تو وہ صدیق اکبر ہے جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے یہ کہوں گا اللہ میں میری جو ساری امت تھی، میں ساری امت کے احسانات کے بدلے دے کے آ چکا ہوں. ایک واحد میری امت کا فرد بشر ہے، وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہے کہ جس کے آج تک میں احسان کا بدلہ نہیں دے سکا. اور میرا صدیق وہ صدیق ہے کہ کل جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور 8 دروازوں سے اس کو آوازیں پڑیں گی، صدیق آ جا اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو پھر یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی. ہائے ہائے ہائے، کیسا ایمان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہم دعا تو کرتے ہیں یا اللہ بلال جیسی اللہ استقامت بھی دے دے، اللہ صدیق جیسا ایمان بھی دے دے، اللہ صدیق جیسی صداقت بھی دے دے، فاروق جیسی عدالت بھی دے دے، عثمان جیسی سخاوت بھی دے دے، علی جیسی شجاعت بھی دے دے، طلحہ اور زبیر جیسا ایمان بھی دے دے. ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ہمارا اندر والا جو دل ہے نا وہ ان کی طرح استقامت اختیار نہیں کر سکتا، وہ استقامت اختیار کیے ہوئے نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذات سے بھی پیار کیا. آپ
آپ کی بات سے بھی پیار کیا. اور کل قیامت کا دن ہوگا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قبر سے سب سے پہلے مجھے اٹھائے گا, اس کے بعد میرے ساتھ ابو بکر صدیق کو اٹھائے گا, اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے گا. میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت بڑی ہے, ماں باپ سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں, دوستوں احباب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں, رشتہ داروں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں, لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق کے الفاظ تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اے میرے عمر, دنیا سے بڑھ کے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے اگر میرے سے محبت نہیں ہوگی اللہ تیرے ایمان کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں. ان مسجدوں میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے, رسول کی محبت کے درس ملتے ہیں, صحابہ کی محبت کے درس ملتے ہیں. آئیے اپنے تعلق کو ان مسجدوں کے ساتھ جوڑیے, آئیے اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیے. اور ایک بڑی ضخیم کتاب ہے رحیق المختوم, آج پوری مارکیٹ کے اندر وہ مشہور ہے. رحیق المختوم علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی سیرت, اور اس سیرت کی وجہ سے ان کو بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا تھا. ہر گھر کے اندر کم از کم ہماری یہ الرحیق المختوم ہمارے گھروں کے اندر موجود ہونی چاہیے. بچے اسکول سے فارغ ہو, ان کو اردو پڑھنا آتا ہو تو سیرت کا مطالعہ کریں. ہماری بچیاں فارغ ہو, ان سیرت کا مطالعہ کریں. روزانہ کم از کم 2 صفحے اس سیرت طیبہ کو پڑھیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنا بچپن کیسے گزارنا ہے, اپنا لڑکپن کیسے گزارنا ہے, اپنی جوانی کیسے گزارنی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتیں کیسے کی, آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے میل ملاپ رکھا, آپ کا انداز تکلم کیا تھا, آپ کا اخلاق کیا تھا, آپ کا کردار کیا تھا, آپ کا کسی عورت کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا تھا, کسی بوڑھے کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا تھا, کسی جوان کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا تھا, بچوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا تھا. تمہیں ایک ایک نبی کے اسوے کا پتہ چلے گا. لیکن ہم ان کتابوں کو گھروں کے اندر رکھنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. نہ قرآن کی تفسیر چاہیے, نہ نبی کی سیرت چاہیے. ہم بس نام کے مسلمان ہیں. میرے بھائیوں, نام کے مسلمان یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. جب تک کردار کے مسلمان نہ بنو, جب تک عمل کے مسلمان نہ بنو, تیرے پورے جسم کے اوپر نبی کی سیرت کا رنگ نظر آنا چاہیے. آج تو میں نے کل پرسوں یہ عیسائیوں کی بستیوں میں گیا, خدا کی قسم مجھے کئی ایسے نوجوان عیسائیوں کے ملے جنہوں نے داڑھیاں پوری رکھی. داڑھیاں تو ان لوگوں نے بھی رکھی ہوئی, اور کبھی شلوار تو وہ بھی پہن کے رکھتے, موٹر سائیکل تو انہوں نے بھی رکھے ہوئے, کھانا تو وہ بھی محنت مزدوری کر کے کھاتے, اور لباس تو وہ بھی کوئی غلط نہیں پہنتے, ان کو بھی کبھی ننگے نہیں ہم نے پھرتے ہوئے دیکھا. عورتیں تو ان کی ہیں بے پردہ, واحیات طریقے سے پھرتی ہوں گی, لیکن ان کے نوجوان بھی اس طریقے سے نہیں پھرتے. وہی انداز ہمارے مسلمان کا. لیکن تیرا اور اس کا فرق کیا ہوگا, تیرے اور اس کے انداز میں فرق کیسے پتا چلے گا کہ مسلمان کون ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے والا کون ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ ماننے والا کون ہے. یہ ہم نے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے, ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا کر اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ذات سے بھی اور اللہ پاک سے بھی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ چھوٹی موٹی محبت یہ اپنی بارگاہ میں اللہ قبول کر لے. یہ چند ٹوٹے ٹوٹے الفاظ اللہ ان بھائیوں کے سامنے, ان بزرگوں کے سامنے اللہ تیری رضا کے لیے, کوئی دنیا کا لالچ اور طمع نہیں ہے. میرے اللہ تیری رضا کے لیے یہ چند الفاظ کہے. اللہ مجھے یقین ہے کہ
کر لیے. اگر یہی میرے بھائیوں کا بیٹھنا اگر تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. اللہ ہم سے راضی ہوگا. اللہ ہمیں سیرت طیبہ کو اپنا کر اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ہاں میں گزارش یہ کرنا آخر میں اعلان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جہاں انشاءاللہ یہ ہر علاقے میں ہر محلے میں ہر مسجد میں یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے دروس سیرت النبی کے حوالے سے الحمدللہ ہر مہینے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں پچھلے مہینے بھی میں نے حاضری دی تھی. اس دفعہ بھی الحمدللہ کوشش کی ہے تو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اگلے مہینے بھی اسی طرح ہر مہینے یہ معاملہ چلے گا. اس طرح ہم سالانہ کوئی بڑے بڑے ہمارے اجتماعات پروگرام بھی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ جامعہ مسجد تقویت